فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درجات اگر چاہتے ہو، جنت کے درجات چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ مسجد کے اندر اگلی نماز کا انتظار کرو، مسجد کی طرف پاؤں چل کے جاؤ، اور کیا کرو؟ وضو پورا کر لیا کرو۔ وضو پورا کیسے کریں؟ تو وضو میں انتہائی مختصر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوتے وقت کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ الحمدللہ پڑھی، جب تک باوضو رہے گا اس وضو سے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ صبح کر لیا آپ نے وضو، آفس کے کام میں ہیں، اسی سے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، یا ظہر میں کر لیا، چھوٹے چھوٹے دن ہیں اس سے آپ نے عشاء پڑھ لی، عشاء تک آپ کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور نمبر 2 بسم اللہ الحمدللہ اور مسواک۔ ہمارا کراچی کا شہر اللہ کا فضل ہے، سب سے یعنی پورے ملک کے اندر اگر سب سے اچھی مسواک کہیں ملتی ہے، بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا کے اندر، اس لیے کہ وہاں یعنی دیگر ممالک میں بھی مسواکیں چھوٹی چھوٹی مسواکیں، اور ہمارے ہاں سے جاتی ہیں مسواکیں۔ سب سے اچھی مسواک ہمارے سندھ کے اندر کی ہے، سب سے اچھی مسواک۔ تو اس کا اہتمام اگر ہمارے ساتھی کریں گے کیا ملے گا؟ سب سے بڑا فائدہ مسواک کا یہ ہے، اللہ موت کے وقت کلمہ دیتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ منع کہاں ہے؟ ہم کریں گے، وہ بھی کریں گے منہ سے بدبو کے اس کے لیے، خوشبو کے لیے، لیکن مسواک ٹوتھ پیسٹ اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ مسواک مسواک ہے۔ اور ہمارے نبی کی پوری زندگی کا عمل، حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے، گھر آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جی مسواک کرتے تھے۔ سوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے۔ وضو کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے مسواک کرتے تھے۔ اور ایسا اللہ پاک نے مسواک کو قبول کیا۔ اماں جان فرماتی ہیں وفات کا وقت ہے، آپ کا سر مبارک میری گود میں ہے، میرے بھائی عبد الرحمن سامنے سے گزرے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، وہ مسواک کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول کی نظر اٹھی اور عبد الرحمن کو اس طرح دیکھا آپ نے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول مسواک چاہیے آپ کو؟ تو آپ بات نہیں کر سکتے تھے، آپ نے سر کے اشارے سے ایسا کیا۔ میں نے حضور کی مسواک لی، اور چونکہ حضور تو استعمال نہیں کر سک رہے، بیمار ہیں، میں نے اپنے دانتوں کے اندر مسواک کو نرم کیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کیا کہ اللہ پاک نے میرے لعاب کو حضور کے لعاب کے ساتھ وفات کے وقت جمع کر لیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ یہ کسی کو یہ نہیں ملا، مجھے ملا 9 بیویوں کے اندر کہ میرے سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کی ہے، اور میں نے مسواک نرم کی، اللہ کے رسول نے ہاتھ میں لی اور ایسی مسواک کی جیسے کہ ایک تندرست آدمی مسواک کرتا ہے۔ بس مسواک کے تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مسواک وہ عمل ہے، ہمارے نبی کا آخری عمل ہے۔ ہم سب نیت کریں انشاءاللہ مسواک کریں گے، ہاں ہر نماز کے ساتھ کریں گے۔ مسواک کا بینائی تیز ہوتی ہے، مسواک کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ مسواک کہا کہ مسواک میں اگر کوئی بھی فائدہ نہ ہو، مسواک یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا مسواک کا۔ اور 3 دفعہ کلی کر لی، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا الگ سنت ہے، اور الٹے ہاتھ سے جھاڑنا الگ سنت ہے۔ استنشاق اس کو کہتے ہیں، اور اس کو استنثار کہتے ہیں۔ یہ الگ سنت اور یہ الگ سنت۔ اور چہرے کو دھونا پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور یہ والا حصہ جو ہے کان اور داڑھی کے بیچ کا جو حصہ ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے، یہ بھی چہرے میں شامل ہے۔ اور کیا فرمایا؟ سردی کا موسم ہے اور کھال خشک ہو جاتی ہے تو رگڑ لیا کرو، یہ رگڑنا بھی مستحب ہے۔ اور صحابہ کرام کو یہاں تک بتایا، مشکات شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو سکھا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول دونوں انگلیاں لے کر کے آنکھوں کے کنارے پہ اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ وضو کے دوران آپ آنکھوں کے کناروں کو یوں صاف کر رہے ہیں، چہرے کو اس طرح دھویا اللہ کے رسول نے، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور 3 دفعہ اس پہ پانی بہانا۔
اور سر کا مسا ہاتھوں کو گیلا کیا اور یہاں ہاتھ رکھے اور اس طرح پیچھے لے گئے گدی تک. اقبل بہما و ادبرا. ادبرا کا مطلب آگے سے پیچھے لے کے جانا اور اقبل کا مطلب پیچھے سے آگے لے کے آنا. ہمارا یعنی وضو کا انداز وہ کر لیتے ہیں یوں کر کے چھوڑ لیتے ہیں. نہیں, یوں وضو کرنا ہے. یہ پیچھے لے گئے پھر یہ آگے لے آئے. اس سے یہ والا سر یہ والا ہوا اور اس سے آپ کے یہ والا کور ہوا. اگرچہ چوتھائی سر کا مسا یہ فرض ہے لیکن پورے سر کا مسا یہ مسنون ہے, اللہ کے رسول نے چھوڑا نہیں. چوتھائی سر اسفار وغیرہ میں آپ نے کیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وضو کی روایات الاذنان من الرأس, یہ جو کان ہے نا یہ سر کے مسے کے ساتھ ہے. یعنی یہ شہادت کی انگلی یہ کانوں کے اندر اس طرح ڈال کر کے یہ اور انگوٹھے سے یہ الاذنان من الرأس, یہ اور یہ. اور ہاتھ پیر کی انگلی کے خلال کا حکم ہے. اس ہاتھ سے اس کو کرنا ہے, اس ہاتھ سے اس کو کرنا ہے. اور پھر الٹے ہاتھ سے دونوں پاؤں کو دھونا ہے اور دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کو اچھی طرح جو ہے نا یہ خاص کر ایڑی کی جگہ. سفر میں ایسا ہوا, بڑا مجمع ہے صحابہ کا اور بہت سارے لوگوں نے جلدی وضو کیا اور ان کے ایڑیوں کے پاس کی جگہ خشک رہ گئی. تو کیا فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوُضُوء. اس سے کیا پتہ چلا؟ علماء لکھتے ہیں محدثین کہا کہ پاؤں کا وظیفہ مسا نہیں ہے, مسا تو تب ہوگا جب موزے ہوں گے. پاؤں کا وظیفہ تو دھونا ہے, ورنہ یہ خطرناک جملہ نہیں فرماتے وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. یہ جو ایڑیاں تمہاری خشک رہ گئی ہیں نا یہ دوزخ میں جلیں گی. اسبغ الوضوء, وضو پورا کر لیا کرو. تو دونوں پاؤں کو اچھی طرح دھونا, خاص کر نچلا حصہ دیکھا کریں, کبھی کبھار کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے جو ہٹتی نہیں ہے, اس کو اچھی طرح کسی برش سے یا کسی کھردرے پتھر سے اس کو رگڑ کے صاف کیا جائے تاکہ ہمارے پاؤں کا نچلا حصہ صاف رہے. یہ ہمارے وضو کا حصہ ہے. اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا. حدیث میں آتا ہے جس نے کلمہ شہادت پڑھا جنت کے 8 دروازے کھل گئے. یہ تو ہے استنجا اور یہ ہمارا ہو گیا وضو. اور پھر